اور ترکیہ اور شام وغیرہ میں جو زلزلے آئے جس کی وجہ سے دل جو ہے ٹوٹا ہوا ہے، کلیجے پھٹے ہوئے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، آدمی غمزدہ ہے اپنے بھائیوں کو اتنی مصیبت میں دیکھ کر کے، اتنے احوال دیکھ کر کے، مگر الحمدللہ کہیں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی شام کی تعریف نہیں کی ہے، برکت والی جگہ ہے، برکت کی زمین ہے، اور آپ نے اپنی محبت کا اظہار کیا ہے اہل شام سے، مر رہے ہیں مگر کلمہ پڑھ رہے ہیں، کوئی کفریہ بات نہیں ہے، کسی دوسرے بابے کو نہیں پکار رہے ہیں، کسی بھگوان کو نہیں پکار رہے ہیں، معبودان باطل کو نہیں پکار رہے ہیں، وہ یہ ہمارے انڈیا پاکستان میں بابا کو پکار رہے ہیں، اللہ نے نجات دے دی تو پھر بابا کو پکاریں گے، ان کے لیے بکرا کاٹیں گے، اور جب ڈوبنے لگیں گے مرنے لگیں گے اللہ کیا ہو رہا ہے، اللہ اللہ پکاریں گے۔ وہ پہلے بھی اللہ کو پکارتے تھے، مصیبت میں بھی اللہ کو پکار رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں الحمدللہ اللہ کی مرضی ہے، چلے گی اللہ کی، بے شک اللہ کی کائنات ہے، اللہ کی زمین ہے، اللہ کی چلے گی، لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، اس سے نہیں پوچھا جائے گا جو وہ کرے گا، لوگوں سے پوچھا جائے گا تم نے کیا کیا ہے۔ وہ بادشاہ کل ہے، مالک الکل ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، فعال لما یرید، جو من چاہتا ہے وہ کرتا ہے، ہم سے اور آپ سے، کسی نبی سے، کسی ولی سے، کسی بابا سے، کسی دیتا سے، کسی داتا سے، کسی دیوی سے، کسی دیوتا سے، کسی سے نہیں پوچھتا ہے، فعال لما یرید، اور نہیں پوچھا جاتا، جو من چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ دنیا بڑی بڑی تعویل کرتی ہے کہ زمین کے نیچے جو ہے سینکڑوں میٹر، کلومیٹر یا سینکڑوں ہزاروں میٹر کی چٹانیں ہیں جو گردش کرتی رہتی ہیں، یوں چلتی رہتی ہیں، سائنس کہہ رہی ہے، پھر چلتے چلتے وہ آپس میں ٹکرا جاتی ہیں تو پھنس جاتی ہیں، تو پھر اس میں جو ارتزاز یا اہتزاز یا ہیزیٹیشن جو پیدا ہوتا ہے جس کی وجہ سے شعاعیں بنتی ہیں، اور وہ جس علاقے میں ہوتا ہے وہ زمین کو پھاڑ دیتی ہیں، گیس بنتی ہے، اس سے وہ زمین کو پھاڑ کر کے گیس نکلتی ہے اور پھر زلزلہ آتا ہے۔ تو یہ چلا کون رہا ہے اور کس نے پھنسا دیا، اس کے اوپر سائنس خاموش ہے۔ ٹھیک ہے، یہ چٹانیں چل رہی ہیں، یہ پہاڑیاں چل رہی ہیں، جس طرح سے زمین ہے سورج کے ارد گرد دوڑ رہی ہے، چاند دوڑ رہا ہے، کتنی کتنی سپیڈوں سے دوڑ رہے ہیں، مگر سب اپنے محور میں گھوم رہے ہیں۔ جو قیامت آئے گی وہ ایسے تھوڑی نہ آئے گی، ذرا سا ہٹ گیا خلاص پوری دنیا تتر بتر ہو گئی۔ جن لوگوں کو جغرافیہ سے، بھگول سے تعلق ہوگا وہ دیکھیں گے کہ کائنات میں کتنے کہکشاں ہیں، اور کہکشاں میں بھی کتنے سیارے اور ستارے ہیں۔ ہمارا سورج الگ ہے ہماری زمین کا، ہماری زمین کا چاند الگ ہے جسے ہم دیکھ پاتے ہیں، دوسری زمینوں کے چاند اور سورج کہاں ہیں، وہ ہماری نظروں سے اوجھل ہیں، ہم اتنا ہی دیکھ پاتے ہیں جتنا اللہ نے ہم کو چاہا ہے اور دکھایا ہے، ہم اتنا ہی دیکھ پا رہے ہیں۔ اور یہ چاند، ستارے، سیارے، یہ سب اللہ رب العالمین کے سامنے گھومتے رہتے ہیں، کسی کی مجال نہیں ہے کہ ذرا سا ادھر سے ادھر ہو جائے۔ ایک سیارے سے جب پتھر گرتا ہے دوسرے سیارے کی طرف تو وہ بھی اللہ کے حکم سے گرتا ہے، اور اگر اللہ چاہتا ہے تو وہ ثابت اس جگہ تک پہنچ جاتا ہے جو اس میں بربادی کا سبب بن جاتا ہے، اور اگر اللہ چاہتا ہے تو اس کو آگ لگا کے وہیں ختم کر دیتا ہے۔ ہوا کی رگڑ سے ایک بڑی چٹان، ایک بڑا پہاڑ کسی سیارے سے گرا، نکلا اور اپنی حدود کو پھلانگ گیا، اور زمین کی جو کی چمبکیہ شکتی ہے یا طاقت ہے جو اس کو کھینچتی ہے اپنی طرف، وہ اس کو اپنی طرف کھینچنے لگی، جس کی وجہ سے وہ ہزاروں اور لاکھوں کلومیٹر پرتی گھنٹہ کی رفتار سے زمین کی طرف آ رہا ہے، مگر ہوا کی جو رگڑ لگ رہی ہے ایک پتھر میں آگ لگ گئی ہے، پہنچتے پہنچتے وہ پتھر پھس۔ کبھی بچپن میں پٹاخے پھوڑے ہوں گے نا، تو لگایا، ضروری نہیں کہ پھٹ جائے، لگایا، وہ چلتے تھے، پتہ چلا یار یہ تو بیکار ہو گیا، تو پتہ چلا پہنچتے پہنچتے وہ زمین تک پھس ہو گیا، وہ پہنچے ہی نہیں زمین پر۔ اللہ رب العالمین کیسے کیسے حفاظت کرتا ہے، اور جب چاہے گا تب ہلاک کر دے گا، برباد کر دے گا، ختم کر دے گا۔ زلزلے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانے میں زلزلے خوب آئیں گے۔ اب آج کی خبر ہے 3.5 کا زلزلہ جموں کشمیر میں آیا ہے، کسی کو معلوم ہے؟ ارے لے لو مجھ سے خبر لے لو، آج کی خبر ہے 3.5 کا زلزلہ جموں کشمیر میں آیا ہے، کشمیر میں آیا ہے، ان کے بعض علاقوں میں آیا ہے، نوٹ کیا گیا ہے۔
یہ زلزلوں کی کثرت ہوگی. یہ سوریا اور ترکی کے زلزلے سے پہلے ایران کا زلزلہ آیا تھا، اس سے پہلے پاکستان کا زلزلہ آیا، اس سے پہلے انڈیا کا زلزلہ آیا، اس سے پہلے نیپال کا. ہر سال ہم 2-4 زلزلوں کے بارے میں سنتے ہیں، بلکہ زلزلے بڑھتے جاتے ہیں. جب زلزلے بڑھنے لگیں خوب توبہ اور استغفار کرنا چاہیے، خوب اچھے کام کرنے چاہیے، لوگوں کو اچھائی کی طرف لانا چاہیے. اگر زبردستی لا سکتے ہو زبردستی لاؤ. لوگوں سے برائی کی طرف سے روکنا چاہیے، برائی سے روکنا چاہیے، منع کرنا چاہیے. اگر طاقت ہے برائی سے زبردستی اور اپنی طاقت استعمال کر کے روک سکتے ہو تو روکو. اگر امت کی بقا اور دنیا کی بقا ہے کہ لوگ باقی رہیں، لوگوں کو پریشانی نہ ہو، زلزلے نہ آئیں. ایک آدمی صبح میں امیر ہوتا ہے اور شام میں فقیر ہو جاتا ہے. ایک آدمی شام میں امیر ہوتا ہے اور رات میں فقیر ہو جاتا ہے. زلزلے یہی تو کرتے ہیں. سب کچھ تباہ ہو گیا، سب کچھ برباد ہو گیا. جو جمع پونجی تھی وہ بھی ملبے تلے دب گئی، بینک بھی اڑ گئے، ختم ہو گئے. کل آدمی کروڑ پتی تھا، آج پتہ چلا ایک روپیہ نہیں ہے اس کے پاس، فقیر ہو گیا وہ. یہ اللہ کا عذاب ہے. اور رحمتیں بھی ہیں، اس میں رحمتیں بھی پوشیدہ ہیں. آدمی جب اس کے اوپر صبر کرتا ہے اور انا للہ و انا الیہ راجعون کرتا ہے، کیونکہ ظالموں کو پھنسایا جاتا ہے، پکڑا جاتا ہے، تو اس میں عام لوگ بھی آتے ہیں. عام لوگ بھی آتے ہیں اس میں. وہ ناشکری نہیں کرتے، کفر نہیں کرتے. جیسا کہ ہم نے پچھلے جمعے کو بتایا تھا کہ ہمارے ہاں والے ہوتے، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش اور نیپال کے لوگ ہوتے تو کہتے اللہ یہی جگہ ملی تھی، اعوذ باللہ. ارے زلزلے کو یہیں آنا تھا، ارے ہمارے ہی بچوں کو مرنا تھا. یہی کرتے نا لوگ. ارے اللہ بس تو نے، ارے مصیبت نے تو صرف ہمارا گھر دیکھ لیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ سب کفریہ. کسی ترکی، کسی سوری، کسی شامی کے منہ سے سنا کہ کسی نے ایسے کلمات کہے ہوں؟ بلکہ دبا ہوا عمل میں کہہ رہا اللہ اکبر، اللہ بچا لے، اللہ بچا لے. اور بچ گیا تو سجدہ کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، اذان دے رہا ہے خوشی میں. ہمارے ہاں اگر بچ جاتے تو خوشی میں جا کے جلدی سے ایک بکرا لے جا کے مزار پہ دیا. ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ بچایا اللہ نے. وہ بیچارہ مزار والا، اس کو پتہ بھی نہیں کہ کب سے وہ مرا ہوا ہے بھی کہ نہیں ہے، وہاں پہ کچھ اور ہے، پتھر ہے، کیا ہے، جا کے بکرا پہنچا دیا. یہ شرک اکبر ہے. اگر اسی کی حال میں موت ہو گئی ہمارے مسلمانوں کی تو مشرکین کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ میں جب تم کو نجات دے دیتا ہوں، تم مصیبت میں پھنستے ہو اور مجھے پکارتے ہو، اور جب میں تمہیں نجات دے دیتا ہوں تو اذا ہم یشرکون، فوراً شرک کرنے لگتے ہو. بابا کی مزار پہ، دیوی دیوتا کے ہاں چڑھاوے لے کے چلے جاتے ہو، فلاں کی وجہ سے بچ گیا. ابے فلاں کون ہے؟ وہ بھی تو اللہ کا بندہ ہے. چاہے کتنا بڑا نبی ہو، کتنا بڑا ولی ہو، کتنا بڑا بزرگ ہو، کتنا بڑا بھی دیوی دیوتا ہو، سب اللہ کے قدموں کے نیچے. اللہ اللہ ہے. تو ایسے ٹائم پہ خوب توبہ ہو، خوب استغفار ہو، اچھے کاموں کی تمنا ہو اور آرزو ہو. اور اپنے بھائیوں کے لیے جو زلزلے میں پھنسے اور پریشان ہوئے، جنہوں نے سب کچھ اپنا کھو دیا، اپنوں کو کھو دیا، اپنے ماں باپ کو کھو دیا، بیوی بچوں کو کھو دیا، بہن بھائیوں کو کھو دیا، اپنے رشتہ داروں کو، پڑوسیوں کو کھو دیا، اپنے عزیز دوستوں اور یاروں کو کھو دیا، ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل کی توفیق نصیب فرمائے. اور اللہ تعالیٰ جو ان کا نقصان ہوا ہے اللہ تعالیٰ اس کی پورتی فرما دے. اللہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے. ایوب علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے سب کچھ لے لیا، سب کچھ لے لیا سوائے ایک بیوی کے. بیوی ساتھ میں نہیں. جب امتحان مکمل ہو گیا تو سب کچھ دے دیا، اور پھر اللہ نے کئی گنا زیادہ کر کے دیا. اولاد بھی لے لی تھی اللہ نے، مال بھی لے لیا تھا، چوپائے اور مویشی بھی لے لیے تھے، سب کچھ لے لیا تھا. اس لیے صبر ایوب مشہور ہے. پھر بھی وہ اللہ اللہ کرتے رہے، اللہ اللہ کرتے رہے، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے. ایک بھی کفریہ کلمہ نہیں کہا، ایک بھی کفریہ کلمہ. جب بہت زیادہ تکلیف میں ہو گئے تو کہنے لگے رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اللہ بہت تکلیف میں ہوں اور تو بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. تو اللہ کی رحمت، اللہ کی شفقت، اللہ کی محبت جوش میں آ گئی. اور کیا کہا؟ ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب. اپنی ایڑی کو رگڑو، یہاں پہ یہ پانی نکل رہا ہے. بیمار آدمی جس کے جسم میں کیڑے پڑے ہوں، جو ہل نہیں پا رہا، اس سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اپنی ایڑی رگڑو. ایڑی کتنی رگڑ لے گا وہ زمین کے اوپر؟ جیسے اسماعیل علیہ السلام نے ایڑی رگڑی. یہ اللہ دکھاتا ہی سبب ہے، نکالے کہ ہم پانی. ہم نے تم سے جتنا کہا ہے تم اتنا کرو.
ہلکی سی ایڑی لگی، پانی نکلنے لگا، کہا ھذا مغتسل بارد و شراب، نکالو یہ پانی پیو بھی، اس سے نہاؤ بھی، ٹھیک ہو گئے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، سب کچھ کر سکتا ہے اللہ رب العالمین، فوراً۔ تو اللہ رب العالمین اس بات پر قادر ہے کہ جو ہمارے سوری اور ترکی بھائیوں نے جو ضائع کیا ہے، جو ان کا نقصان ہوا ہے، اللہ اس کی پورتی فرما دے منٹوں میں اور سیکنڈوں میں، اور ہر چیز کی مثال موجود ہے۔